السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ یقیناً یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کچھ ساتھی بار بار اس بارے میں پوچھ رہے تھے کہ اگر اعزازیہ کارڈ کا جو پن کوڈ ہے وہ اگر بھول جائے تو اس کا حل کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعزازیہ کارڈ اس کا جو پن کوڈ ہے وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ بالآخر کار اگر اعزازیہ کارڈ کا پن کوڈ بھول گئے ہیں تو پھر آپ پریشان نہ ہو، اس کا بھی حکومت پنجاب نے حل نکالا ہے، اور اتنا آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اکثر طور پر تو دیکھتے ہوں گے کہ یہ اتنا مشکل ہے، اگر پن کوڈ بھول گئے تو پھر ہم کیا کریں گے۔ مسئلہ تو حقیقتاً درپیش آتا ہے، لیکن آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنا اعزازیہ کارڈ اور شناختی کارڈ نمبر یا شناختی کارڈ اور رجسٹریشن نمبر، یہ تینوں چیزوں آپ نے اپنے پاس رکھنی۔ پھر سن لیں، اپنا اعزازیہ کارڈ، شناختی کارڈ اور رجسٹریشن نمبر۔ رجسٹریشن نمبر وہ ہے جو آپ نے فارم پر فل کیا ہے، اس نمبر کا آن ہونا بھی ضروری ہے۔ ان تینوں کو ساتھ لے کر آپ نے اپنے قریبی پنجاب بینک میں سے کسی ایک برانچ میں چلے جائیں۔ وہاں آپ کو جو ان کا نمائندہ ہے وہ آپ سے ملے گا اور آپ نے ان کو اپنا مسئلہ بتانا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جو پن کوڈ ہے یہ آپ نے 3 دفعہ غلطی سے نہیں لگانا۔ بھول گئے، ایک دفعہ لگایا، بھول گئے تو پھر آپ نے پن کوڈ نہیں لگانا، آپ کا کارڈ بلاک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نمائندہ آپ کی مکمل مدد کرے گا، وہ آپ کی بایو میٹرک تصدیق کے بعد آپ کا پن کوڈ ریسیٹ کر دے گا۔ جب آپ کا پن کوڈ ریسیٹ تصدیق کرنے کے بعد جب آپ اپنا اے ٹی ایم کارڈ یعنی کہ اعزازیہ کارڈ آپ اے ٹی ایم مشین میں داخل کریں گے تو اوپر آپ کو ایک لفظ نظر آئے گا جو انگریزی کے اندر یعنی انگلش کے اندر لکھا ہوگا فورگیٹ پن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پن کوڈ آپ نے لگایا تھا وہ آپ بھول چکے ہیں، تو جہاں سے نیا کوڈ کی سہولت آپ کے سامنے فراہم ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے سامنے دوسرا لفظ نظر آئے گا ریسیٹ پن۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پن کوڈ دوبارہ بنانا یا کوڈ کو ختم کر کے جو پہلے آپ نے کوڈ لگایا تھا اس کو ختم کر کے نیا کوڈ لگانا ہے۔ تو وہ آپ کی مرضی ہوگی، اس میں سے جو آپشن آپ کو درست لگے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں۔ اگر آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہو، پریشانی محسوس ہو رہی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو یہ اے ٹی ایم مشین کا جو ماہر ہوگا یا تو وہاں پنجاب بینک جو وہاں ادھر آفیسر وغیرہ ہوتے ہیں ان کا نمائندہ ہوتا ہے، ان کو ساتھ لے لیں تو وہ آپ کی مکمل رہنمائی کر دے گا۔ تو آپ کا اعزازیہ کارڈ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کے قریبی جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں پر کسی کے پاس پنجاب بینک کی کوئی برانچ موجود نہیں ہے تو وہ ساتھی کیا کریں گے، وہ اسی طرح کریں گے جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ اپنے ساتھ رجسٹریشن نمبر اور شناختی کارڈ نمبر اعزازیہ کارڈ کو لے کر ڈی سی آفس میں چلے جائیں گے، تو وہاں پر ان کا بآسانی سے مسئلہ حل ہو سکے گا۔ آپ ادھر اپنا جو آپ کے ساتھ جو آپ پن کوڈ بھول چکے ہیں جو واقعات وہ ان کے سامنے رکھیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے، پریشانی محسوس ہو رہی ہے، تیسرا حل اس کا یہ ہے کہ آپ کو یہ حکومت پنجاب یعنی کہ پنجاب بینک کی جو ہے ہیلپ لائن اس کا نمبر آپ کو دے دیا گیا، آپ اس پر کال کریں۔ کال کرنے کے بعد ان کو اپنا مسئلہ بتائیں تو وہ اس کا حل ضرور نکال لیں گے، تو وہ آپ کو جلد از جلد اس کے بارے میں وہ بتا دیں گے۔ تو ناظرین محترم، اگر اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو حقیقت پر مبنی یہ ویڈیو ہے، تو اگر کسی اور کو مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو وہ ضرور کمنٹ میں بتائے، تو انشاءاللہ
اس بارے میں ان کو انفارمیشن مل جائے گی۔ اگر ہمارے پاس مکمل تصدیق کرنے کے بعد پختہ خبر ہوگی تو اس کو ضرور جواب